السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں نے سوچا کچھ انفارمل سی آپ سے بات کر لی جائے۔ آپ کا ایڈمیشن ہو چکا ہے بی ایس میں، ایم ایس میں، پی ایچ ڈی وغیرہ میں، تو میں بی ایس کے لوگوں سے خاص طور پہ مخاطب ہوں۔ بی ایس کی جو ڈگری ہوتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کے فیوچر ڈائریکشن کو بتانے کے لیے۔ آپ فار ایگزامپل پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں تو بی ایس میں اگر آپ کے سی جی پی اے کم ہے، 3 سے کم ہے، تو شاید آپ ایم ایس اور پی ایچ ڈی بھی نہ کر سکیں، کیونکہ بعض یونیورسٹیز کی ایم ایس میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ اتنا منیمم سی جی پی اے چاہیے ہوتا ہے۔ تو بی ایس کی ڈگری بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ آلدو کے والدین آپ کو بتاتے ہیں یا ٹیچر بھی بتاتے ہیں میٹرک کر لیں، ایف ایس سی کر لیں، اس کی اپنی امپورٹنس ہے۔ ایف ایس سی اچھی نہیں ہوگی تو پھر آپ بی ایس میں نہیں ایڈمیشن لے سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے جو بی ایس کی ڈگری ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ڈگری ہے، اور اسی حوالے سے میں نے آپ سے بات کرنی ہے کہ اگر آپ کا ایڈمیشن ہو گیا ہے، ریسنٹ ایڈمیشن ہوا ہے، ایف ایس سی کرنے کے بعد آپ بی ایس میں آئے ہیں، تو ایف ایس سی اور بی ایس سی میں بہت زیادہ فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایف ایس سی میں اینول سسٹم ہوتا ہے، بی ایس میں آپ کے پاس جو ہے سیمیسٹر سسٹم ہوتا ہے۔ ایف ایس سی کی سلیبس اورینٹڈ ڈگری ہوتی ہے، آپ سلیبس کور کر لیں، اچھے طریقے سے میمورائز کر لیں، چیزوں کو محنت کریں، ڈیفینیٹلی اس میں بھی مارکس آنا اتنا آسان خیر نہیں ہوتا۔ تو ایف ایس سی میں ایسے ہوتا ہے، اور بی ایس سی میں جو ہے سیمیسٹر سسٹم ہے، اور پھر جو کورسز آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کے پاس کورس ہوتا ہے ڈیفینیٹلی، لیکن ایک بک ہوتی ہے، لیکن وہ ان سین آپ کے پاس چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کوئی انگلش آتھر کی بک ہے اسے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی سلیبس اس طرح سے ہوتا نہیں، کویشچن کہیں سے بھی آ سکتے ہیں۔ تو بہت بڑا چینج ایک آتا ہے ایف ایس سی اور بی ایس میں، بی ایس میں، کیونکہ اب زیادہ تر لوگ 4 سالہ پروگرام ہی کر رہے ہیں، اور بی ایس سی کا تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ ایک تو سیمیسٹر سسٹم میں آپ نے ریگولرلی پڑھنا ہے، ڈیلی کا کام ڈیلی کرنا ہے۔ اب میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ ایگزام سسٹم پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کا جو مڈ ٹرم ایگزام ہے یا سیشنل ایگزام ہے، کسی یونیورسٹی میں کوئی بھی ایگزام ہے، وہ ایگزام کا وقت اب آ گیا ہے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ دن میں تقریباً 10 سے 12 گھنٹے ویسے بھی پڑھنا ہوتا ہے، لیکن ایگزام میں آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ 10 سے 12 گھنٹے آپ پڑھیں گے، اور پھر اس کے علاوہ ٹائم ٹیبل بنائیں گے۔ ٹائم ٹیبل میں آپ مختلف سبجیکٹس کو لکھیں گے۔ فار ایگزامپل آپ ٹائم ٹیبل میں لکھیں گے کہ میں نے 3 گھنٹے یہ سبجیکٹ پڑھنا ہے، 2 گھنٹے یہ سبجیکٹ پڑھنا ہے، سو آن۔ اس میں آپ ایسا نہیں ہے کہ رینڈم سبجیکٹ آپ لکھ رہے ہوتے ہیں، جو سبجیکٹ آپ کو زیادہ مشکل لگتا ہے اسے زیادہ ٹائم دیں۔ کچھ سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں جو آپ کی گرپ اچھی ہوتی ہے، یا کوئزز آپ نے اس سبجیکٹ کے دیے ہوتے ہیں، تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو آپ تھوڑا ٹائم 3 سے 2 گھنٹے آپ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ٹائم ٹیبل بنانا ہے، اور صبح 6 بجے سے لے کر اس کا ٹائم ٹیبل آپ نے بنانا ہے رات 11 بجے تک، اور بیچ میں 1 بجے سے 2 بجے تک آپ نے نیند کرنی ہے، آپ نے اس دوران سونا ہے، آرام کرنا ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ آپ ریچارج ہو جائیں گے 2 بجے کے بعد پڑھنے کے لیے۔ تو آپ نے دن میں 10 سے 12 گھنٹے، جیسے میں نے بتایا، 10 سے 12 گھنٹے پڑھنا ہے، ٹائم ٹیبل بنانا ہے، صبح 6 بجے اٹھنا ہے، اور باقی یہ فیس بک وغیرہ جتنے بھی ہیں، فیس بک ہو گیا یا جتنے بھی سوشل پلیٹ فارم ہیں، ٹک ٹاک، اس کو بند کر دیں ابھی مڈ ٹرم میں، 3-4 ہفتے کے لیے بند کر دیں، کلوز کر دیں اس کو، اور اپنے دوستوں کو ان سے ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ سے تھوڑا سا اس دوران رابطہ نہ کریں، تاکہ آپ الگ پڑھ سکیں، آرام سے پڑھ سکیں، کیونکہ انسان میں یہ فطرت ہوتی ہے، اگر کوئی دوست آ جائے تو وہ پھر کہتا ہے کہ چلے آئیں جی کہیں کھانے چلیں، تو پھر وہ آپ جو مرضی امپورٹنٹ چیز آپ کر رہے ہو آپ کہتے ہیں چلیں جی کھانا کھانے چلتے ہیں، ایسا نہیں کرنا آپ نے۔ اگر آپ کسی رشتہ دار یا کسی کے پاس رہتے ہیں، بہن بھائی ہیں، تو ان سے بھی ریکویسٹ کر لیں کہ میرا ایگزام ہے اور ابھی جو ہے مجھے اسٹڈی کرنا ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ پیریڈ آپ کا ہے۔ اور فرسٹ سمیسٹر خاص طور پہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ فرسٹ سمیسٹر میں اگر آپ کے بہت ہی کم مارکس آ گئے، سمیسٹر سی جی پی اے کم ہو گیا، تو یہ فیوچر میں اس کو دوبارہ سے ایک خاص سی جی پی اے پہ جانے کے لیے، جو کہ میں عام طور پہ کہتا ہوں 3.5 سے زیادہ ہونا چاہیے،
وہاں تک پہنچنے میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو فرسٹ سمیسٹر بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. دیکھیں پیرنٹس آپ کے جو ہے وہ آپ پہ خرچہ کر رہے ہیں، فیسیں دے رہے ہیں، اتنی بھاری فیسیں ہیں آج کل کے دور میں، وہ دے رہے. تو آپ کا کام کیا ہے؟ صرف وہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ پڑھ لیں، اسٹڈی کر لیں. تو کائنڈلی آپ سب جو ہے اس روٹین کو فالو کریں. سائنٹیفکلی چلیں گے تو پھر آپ کامیاب رہیں گے. اگر رینڈملی اگر آپ چلیں گے کہ بس پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا، تو ایسی چیز آپ نہ کریں اور اس کو پراپر ٹائم آپ دیں. تو یہ میری بس ایڈوائس تھی آپ سب کو. اور گڈ لک جن کے ایگزام ابھی ہونے والے ہیں، سیشنل یا مڈ ٹرم جو بھی ہے. باقی جو بھی ایگزام ہے اس میں آپ یہی روٹین فالو کریں گے. فائنل ایگزام بھی ہوں گے تو پھر بھی یہی روٹین فالو کریں گے. ایف ایس سی اور وہ بی ایس میں ایک فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ ایف ایس سی میں آپ کو چھٹیاں ملتی ہیں پیپرز کے درمیان. یہاں پر ایسا نہیں ہوتا، یونیورسٹی لیول پہ ایسا نہیں ہوتا. اس میں چھٹیاں آپ کو نہیں ملتی ہیں. آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، اور کلاسز بھی ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی اسٹوڈنٹ کمپلینس کرتے ہیں کہ ہمیں چھٹیاں نہیں مل رہی، سبجیکٹ ہم نے تیار کرنا ہے، سو آن. وہ دیکھیں وہ آپ نے شروع میں تیار کرنا تھا نا. وہ آپ نے لیکچر کے دوران اس طرح سے آپ نہیں تیار کرتے ہیں کہ لیکچرز بھی ہو رہے ہیں اور آپ تیاری کر رہے ہو. ایسا نہیں ہو سکتا، پہلے سے تیاری آپ نے کرنی ہوتی ہے. تو یہ بس آئی ایم سوری تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے. مجھے بس کچھ ٹپس آپ کو دینی تھی کہ ٹائم ٹیبل لازمی بنائیے. میں بھی ٹائم ٹیبل کو فالو کرتا ہوں ابھی بھی، اور پہلے بھی فالو کرتا تھا. ٹائم ٹیبل کے بغیر میں نہیں چلتا ہوں کہ یہ ٹائم کس چیز کو مجھے دینا ہے. ٹھیک ہے، تو تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.